خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ رمضان اور میٹرو کے مہمان میٹرو ون نیوز کے پلیٹ فارم پر آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ پروگرام اسپانسرڈ بائی الصفا اکیڈمی ہے، اور جس کے اندر آج کا ہمارا ٹاپک ہے علم بڑی دولت ہے، اور اس کے ساتھ آج الصفا کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ ان کا یہ جو ہم پہلے رمضان سے دیکھ رہے ہیں 50% جو اس اسٹینڈی پر لکھا ہوا ہے، آج ہم اس کے بارے میں سمیر بھائی سے بھی پوچھیں گے۔ آپ سب جانتے ہیں ہمارے پروگرام میں موجود ہوتے ہیں الصفا اکیڈمی کے وائس پریزیڈنٹ ہیں اور موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں پروفیسر سمیر احمد صاحب۔ السلام علیکم، کیسے مزاج؟ اللہ کا کرم۔ اور ناظرین محترم، میرے اس جانب دنیا نعت کی خوبصورت آواز محمد عزیر موجود ہیں جو بارگاہ سرور کونین میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ پہلے علم بڑی دولت ہے اس حوالے سے سمیر بھائی سے گفتگو کر لوں۔ سمیر بھائی، علم بڑی دولت ہے، کیوں بڑی دولت کہا جاتا ہے علم کو؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ نعمان بھائی، علم سب سے بڑی دولت ہے اس لیے کہ جتنی مخلوقات رب تعالیٰ نے تخلیق کی ان تمام میں انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا گیا یا تمام مخلوقات پر جو فوقیت دی گئی اس کی بنیاد علم ہے۔ یعنی علم ہی ہے کہ جس کے سبب، جس کی وجہ سے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اچھا، تو علم کی بنیاد پر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا۔ اب جب انسان پیدا ہوتا ہے، خاص طور پر جب ہم مسلمان ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، تو اب یہ جو بندہ مومن ہوتا ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے اور رب تعالیٰ کے دین کو، اسلام کو قبول کیا ہے، تو اس کا جو دین علم کو حاصل کرنے کا مقصد ہے وہ یکسر جدا ہوتا ہے ان سے کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا۔ صحیح۔ بندہ مومن جب بھی جو کچھ بھی علم کے ذریعے حاصل کرتا ہے یا بحیثیت علم حاصل کرتا ہے تو اس کا مقصد اور اس کی جو آبجیکٹیو ہوتی ہے وہ صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے مجھے رب تعالیٰ کی معرفت چاہیے، رب تعالیٰ کی قربت چاہیے، رب تعالیٰ کی پہچان چاہیے، اور جس طرح وہ اس کائنات کو تسخیر کرنے لگتا ہے اور ایکسپلور کرنے لگتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ رب تعالیٰ کے قریب ہونے لگتا ہے۔ صحیح۔ ایسا علم کہ جو آپ حاصل تو کر رہے ہیں لیکن آپ رب تعالیٰ سے دور ہو رہے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے محروم ہو رہے ہیں، ایسا علم آپ کے لیے نعمت نہیں بلکہ شر ہے۔ بلکہ صرف علم نہیں، رب تعالیٰ نے اگر آپ کو دولت سے نوازا ہے، اگر وہ دولت آپ کو رب کے قریب کر دے تو وہ آپ کے لیے نعمت ہے، اور رب سے دور کر دے تو یہ آپ کے لیے شر ہے۔ اسی طرح رب تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے، آپ کو جاہ و منصب سے نوازا ہے۔ اگر یہ تمام چیزیں، یہ تمام نعمتیں کب تک نعمت ہیں؟ جب تک یہ آپ کو رب سے قریب کر رہی ہیں، آپ کو دین سے قریب کر رہی ہیں۔ جہاں یہ رب سے یا دین سے دور کرنے لگے سمجھ جائیں کہ یہ آپ کے لیے فتنہ ہے، یہ آپ کے لیے شر ہی شر ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب لکھا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ کیونکہ جب ہم کربلا کے میدان میں دیکھتے ہیں تو پھر اللہ اکبر کی صدائیں جو حسینی لشکر سے بھی آ رہی تھیں اور یزیدی لشکر سے بھی، لیکن یہاں حق کے لیے نعرہ تکبیر بلند ہو رہا تھا اور وہاں نہ حق کے لیے، باطل کے لیے۔ تو اسی لیے کہا کہ نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ پھر اللہ رب العزت قرآن مجید و فرقان حمید میں ہمیں ہماری سمجھ کے لیے اور ہمیں سمجھانے کے لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ فرما دیجئے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ فرما دیجئے اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب ہے کہ ہرگز نہیں۔ اگر آپ کامن سینس بھی یوز کریں تو اس کا جواب ہے کہ ایک عالم اور ایک جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس سے بھی ہمیں علم کا پتہ چلتا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کو خود رب تعالیٰ نے تعلیم فرمائی کہ آپ کہہ دیجئے ربی زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور رہتی دنیا تک، قیامت تک آنے والے مسلمان جب بھی رب تعالیٰ سے اپنے علم میں اضافے کی دعا کرتے ہیں تو ان کے لیے خاص تبرک ہے کہ وہ اس طرح دعا کریں علم میں اضافے کے لیے کہ ربی زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے علم کی رہنمائی کرتے ہوئے ہماری رہنمائی فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ سیک نالج فرام دا کریڈل ٹو دا گریو، کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک۔ پھر فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر
مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو کتاب و سنت کے رہنمائی کے طور پر آپ چلانا چاہتے ہیں، راہ مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں، تو علم سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہوگا۔ اور آخر میں اس گفتگو کو مکمل کرنے کے لیے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا یہ قول ضرور کوٹ کروں گا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا تو گویا کہ اس نے مجھے اپنا غلام کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمیر بھائی بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے یہ بتایا، اور ایک شاعر بھی کہتا ہے کہ یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی کی دعوت دے رہا ہوں۔ محمد عزیر کون سا کلام سنا رہے ہیں ہمیں؟ قاری وحید ظفر قاسمی کا کلام ہے الصبح بدا۔ سبحان اللہ، شامل کر۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ بارگاہ سرور کونین میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کے ذوق میں اللہ اور اضافہ عطا فرمائے۔ تشریف لائے، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، میں اب اس سوال کی طرف آ رہا ہوں جو میں پہلے رمضان سے یہاں پر دیکھ رہا ہوں۔ 50% آف فرنچائزز آفر ہے، یہ 50% آف۔ سمیر بھائی کیا ہے یہ؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں ہمیں۔ دیکھیں، ایک بار ہمارے ناظرین کے ریمائنڈر کے طور پر کہ الصفا اکیڈمی کے فی الوقت 12 کیمپسز کراچی کے مختلف علاقوں میں، جس میں ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد، نارتھ کراچی، گلشن اقبال، عسکری اور لانڈھی، ملیر، ان علاقوں میں الحمدللہ ہمارے 12 کیمپسز کام کر رہے ہیں، جہاں پر کم و بیش 6000 بچے الحمدللہ زیر تعلیم ہیں۔ تو اب آپ کو پتہ ہے نعمان بھائی کہ ہر کسی کے لیے ٹائم جو ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے، اور اسی طرح انرجی بھی لمیٹڈ ہوتی ہے۔ تو ہماری جو ٹیم کام کر رہی ہے ان 12 کیمپسز کو کامیابی کے ساتھ رن کر رہی ہے اللہ رب العزت کی توفیق سے، اور مفتی اعظم پاکستان جناب قبلہ محترم مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور پروفیسر محمد عامر بیگ صاحب کی قیادت میں الحمدللہ یہ کارواں جاری و ساری ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا خلا ہے جس کو پر ہونے کی ضرورت ہے۔ اب یقیناً کیونکہ ہماری انرجیز لمیٹڈ ہیں، ہمارے پاس ٹائم لمیٹڈ ہے، تو ہم ایسے افراد جو کہ ہم ذہن ہیں اور ہم خیال ہیں، ان کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ الصفا اکیڈمی کے اس نیٹ ورک کو، جو کہ 12 کیمپسز کے ساتھ تقریباً 18 سال سے کام کر رہا ہے، اپنے نیٹ ورک کو بڑھانا چاہتا ہے، نہ کہ صرف کراچی کے
دیگر علاقوں میں جیسے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ ہمیں بہت زیادہ کالز موصول ہوتی ہیں گارڈن کے علاقے سے، گلستان جوہر کے علاقے سے، شاہ فیصل کے علاقے سے، اور اس طرح دیگر ایسے علاقے ہیں جہاں پر لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں الصفا اکیڈمی جیسے ادارے کا قیام عمل میں لایا جائے تاکہ ہمارے بچے بھی ایسی تعلیم حاصل کریں کہ ان کو اعلیٰ معیار کی عصری تعلیم بھی ملے اور اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ملے. تو ہم ان لوگوں کو ایک طرح سے سمجھ لیں کہ آواز دے رہے ہیں، ان کو کال دے رہے ہیں کہ آپ آئیے اور ہمارے شانہ بشانہ اس کاروان الصفا اکیڈمی میں شامل ہوں. کراچی کے وہ دیگر علاقے جہاں پر الصفا اکیڈمی کے قیام کی بہت ضرورت ہے، اور پاکستان کے وہ شہر کہ جہاں پر ایسے اداروں کو قیام میں لانا بہت ضروری ہے، آپ ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دیں اور اس اندھیرے میں جو ہم نے علم کی شمع روشن کی ہے، آپ بھی اپنے حصے کی شمع جلائیں. اس کے لیے ہم نے فرینچائز لانچ کی تھی، لاسٹ ایئر فرینچائز آفر، اور ایک ہماری فرینچائز ملیر میں اس وقت کامیابی کے ساتھ کام کر رہی ہے. علامہ فرحان صاحب اس کو چلا رہے ہیں. تو دیگر لوگ بھی ہم سے رابطے میں ہیں. تو آپ میں سے جو افراد بھی، جتنے ناظرین میں سے ہمیں سن رہے ہیں کہ جو بھی علم کے لیے کوشاں ہیں اور علم کو فروغ دینا چاہتا ہے اور اچھے تعلیمی ادارے قائم کرنا چاہتا ہے، تو الصفا اکیڈمی ان کو کال کر رہی ہے. جو 50% آف آپ فرینچائز آفر دے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو ہماری ایک لائسنس فی ہوتی ہے جو کہ فور دی لائف ٹائم ہوتی ہے. تو اس کے لیے جو بھی ہماری ایک سرٹن اماؤنٹ ہے جو ہم لائسنس فی کی مد میں لیتے ہیں، تو آپ کے توسط سے، میٹرو نیوز کے توسط سے، اس پروگرام کے توسط سے جو افراد بھی ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو ہم ان کو لائسنس فی پر فرینچائز کے لیے، جی فرینچائز کے لیے رابطہ کرتے ہیں تو ان کو لائسنس فی پر 50% ہم ان کو آف دیتے ہیں. یعنی کہ یہ ہم آپ کے توسط سے یہ آفر ناظرین کو دے رہے ہیں، اور یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور کیونکہ ہمارا مقصد کوئی کمرشل پرپس، ہم یہ الصفا اکیڈمی کا قیام عمل میں نہیں لایا گیا، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ فروغ تعلیم کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر فرینچائز کا ایک لائسنس ہے، اس کی قیمت مثال کے طور پر 20 لاکھ روپے، تو وہ 10 لاکھ روپے ہو جائے گی. چلے آپ کے توسط سے میں یہ بھی بتا دوں کہ عام طور پر 20 سے 25 لاکھ روپے لائسنس فی ہوتی ہے کسی بھی فرینچائز کے قیام کے لیے. لیکن آپ کو یہاں سے بھی الصفا اکیڈمی کو جو روح رواں ہیں، ان کی جو ذہنیت ہے تعلیم کے حوالے سے پتہ چلے گی. صرف 10 لاکھ روپے ہماری لائسنس فی ہے، اور اس کا اگر آپ 50% مائنس کر دیں تو یہ 5 لاکھ روپے. یہ تو ناظرین ایک طرح سے آٹے میں نمک کہلاتا ہے، آٹے میں نمک بھی کہہ لیں آپ. تو ایک میرے پروگرام کی توسط سے آپ کے لیے ایک گولڈن آفر ہے کہ مطلب کہ ایک وہ جو لائسنس جو 25 لاکھ روپے کا مل رہا ہے، اور ایک اور بات 20 لاکھ روپے کا مل رہا ہے، وہ 10 لاکھ کا مل رہا ہے، اور پھر اس کے اوپر 50% آف تو وہ 5 لاکھ کا ہو گیا. وہ کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ کے توسط سے میں یہ بھی اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ ہم صرف فرینچائز کے طور پر نام نہیں دیتے، بلکہ الحمدللہ میٹرک بورڈ آفس سے جو رجسٹریشن کا عمل ہوتا ہے اور پھر ریکگنیشن کا جو عمل ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہمارے سلیبس سے لے کر، پلانر سے لے کر اور ایگزامینیشن کے پیپر تک الصفا اکیڈمی اس فرینچائز کے شانہ بشانہ ہوتا ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ از پرووائڈیڈ بائی دی ہیڈ آفس، سینٹرل آفس، کیونکہ ہم نے اپنا سسٹم سینٹرلائز بنایا ہے. ہمارے 12 کیمپسز. سمیر بھائی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میں یہ ہیڈ آفس کہاں پر ہے تاکہ ہمارے اگر ناظرین دیکھ رہے ہیں تو وہ ڈائریکٹ وہاں پر اگر آنے کی کوشش کریں تو وہ تھوڑی سی لوکیشن بتا دیجیے. ناظم آباد 2C10/13 یہ ہمارا ایڈریس ہے. ناظم آباد نمبر 2 ہیڈ آفس ہے. جی یہ جسٹ اپوزٹ لاروش ریسٹورنٹ یا پھر سونا چاندی لون آپ کہہ لیں. تو بہت آسانی سے رینجرز ہیڈ کوارٹر کے بالکل برابر میں الصفا اکیڈمی کے نام سے ہمارا ادارہ ہے اور وہی ہمارا ہیڈ آفس ہے. تو اگر جو بھی ناظرین آنا چاہیں، کانٹیکٹ نمبر بھی بتا دیے گا. جی ہمارا کانٹیکٹ نمبر موجود ہے 03172381 اس کے علاوہ PTCL پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں رائٹ آفٹر عید، کیونکہ ابھی ادارہ فی الوقت جو ہے وہ آخری اشرے کی وجہ سے بند ہے. 36682949. یعنی اگر کانٹیکٹ آپ سے کریں تو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا سر، بس آخر میں پروگرام اختتامی مراحل میں ہے اور کمسن مبلغ حافظ محمد شایان شیخ بھی آ چکے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ان کی دعا سے جو ہے ہم اختتام کریں. آخری لائن میں آپ الصفا کا میسج جو ہے وہ آج کے ٹاپک کے حوالے سے، علم بڑی دولت ہے، کیا دے رہے ہیں ہمارے ناظرین؟ سنگل لائنر میسج میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا نہیں ہو سکتا. آپ کو بھی یہ شعر بہت پسند آئے گا کہ حیرت ہے تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا. اللہ اکبر. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اور جتنے والدین، علم دوست شخصیات، انٹیلیکچوئلز اور جو جتنے بھی آپ سمجھ لیں ایسے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو تعلیم کے فروغ میں کوئی اپنا کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، تو بہت بڑا خلا ہے جس کو پر ہونے کی ضرورت ہے. آنے والی نسلوں کو ہمیں علم سے اور اچھے علم سے اور اچھی تعلیم سے ہمیں روح شناس کرنا ہے. تو ہم سب کو کولیکٹیو ایفرٹس کرنے ہوں گے تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیابیاں سمیٹ سکیں اور انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ سمیر بھائی، بڑی
خوبصورت انداز میں آپ گفتگو کرتے ہیں اور بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے یہ پیغام بھی دیا ہے. آپ ایک مرتبہ پھر ہماری رہنمائی کے لیے یہاں پہ موجود ہیں. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا اور میرا وہ ثنا خاں جو محمد عزیر بڑے خوبصورت انداز میں پڑھ کر گیا ہے. ٹائم کم ہوتا ہے ہمارے پاس، جس کی وجہ سے جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی اس میں حاضری کروا دیں. حافظ محمد شایان شیخ کے دعا کے ذریعے جو ہے ہم آج کے پروگرام کو اختتام کریں گے. اپنے میزبان سید نعمان گل کو رمضان اور میٹرو کے مہمان سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی کل پھر آپ کی خدمت میں آؤں گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان. شایان دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نہ مانگیں گے تجھ سے تو مانگیں گے کس سے، یا رب تیرے ہیں تجھ سے دعا مانگتے ہیں. یا ارحم الراحمین، اے حنان، اے منان، اے سلطان، تیری بارگاہ میں آج ہم ہزاروں لاکھوں لوگ تیری بارگاہ میں دعا میں شامل ہیں. اے رحمان، تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کی طرف نظر فرما اور ممکنہ لیلۃ القدر میں تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں بخش دے. اللہ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، تمام امت مسلمہ کی حتمی بخشش مغفرت فرما. اے رحمان، اے رحیم، ہمیں ماہ سیام کا انتظار تھا. اللہ یہ وہی رمضان المبارک کہ جس کے بارے میں تیرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اے رحمان، ہمیں اس مہینے کا انتظار تھا. اللہ جس طریقے سے روزے رکھنے کا حکم تھا روزے نہ رکھ سکے. اللہ جس طریقے سے قرآن پڑھنے کا حکم تھا قرآن نہ پڑھ سکے. اللہ جس طریقے سے تراویح پڑھنے کا حکم تھا نہیں پڑھ سکے. اللہ جس طریقے سے ذکر و اذکار کا حکم تھا نہیں کر سکے. اللہ جس طریقے سے روزے رکھنے کا حکم تھا روزے نہ رکھ سکے. اللہ ٹوٹی پوٹی عبادتیں کی ہیں، اللہ ان ٹوٹی پوٹی عبادتوں کو قبول مقبول فرما لے. اے رحمان، تو ہماری عبادتوں کو نہ دیکھ، اللہ اپنے فضل کی طرف دیکھ. اللہ ہم تیرے فضل سے تیری اپنی بخشش کا سوال کرتے ہیں. اللہ جو جتنے لاکھوں گناہ گار اس رمضان المبارک بخشے جا چکے ہیں، اے رحمان انہی کا صدقہ ان خوش نصیبوں میں ہمارا بھی نام شامل فرما دے. اللہ ہماری بخشش مغفرت فرما دے. اللہ آج ممکنہ لیلۃ القدر تیرے بندے تیری بندیاں گناہوں میں شامل ہیں. اللہ گناہوں میں لدھرے ہوئے اپنے ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ جتنے احباب آج دعا میں شامل ہیں، اللہ آج کی بابرکت رات کے صدقے، اللہ لیلۃ القدر کی رات کے صدقے، اللہ آج کوئی دعا میں بے گھر شامل ہے تو اسے اپنا ذاتی گھر عطا فرما. اللہ آج کوئی دعا میں قرضدار شامل ہے تو اسے بار قرض سے نجات عطا فرما. اللہ آج کوئی دعا میں مشکلات لے کر آئے تو اس کی مشکلات کو دور فرما. آج کوئی دعا میں بیمار شامل ہے تو اسے شفا عطا فرما. اے رحمان، جس کی جو مراد ہے آج کی رات کے صدقے اللہ اس کی اس مراد کو قبول مقبول فرما لے. اے رحمان، اے رحیم، امام علی مقام امام حسین کے آخری سجدے کا صدقہ اللہ تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرما. اے رحمان، 27 رمضان المبارک کو اللہ ہمارا پیارا ملک پاکستان یا الہ العالمین معرض وجود میں آیا تھا. یا رحمان یا رحیم، پاکستان میں امن و امان قائم فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. اللہ پاکستان کی حفاظت کرنے والی ہماری پاک فوج کی حفاظت فرما. اللہ ہماری پولیس، آرمی، رینجرز، ہماری تمام سیکیورٹی اداروں کی حفاظت فرما. اے رحمان، اے رحیم، ہم سب کی تمام مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ بالخصوص تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں ہمارے الصفہ اکیڈمی کے سمیر صاحب، یا اللہ بڑی کاوشیں کرتے ہیں اللہ دین پھیلانے کے لیے. یا اللہ ان کی کاوشوں کو قبول مقبول فرما. یا اللہ صفہ اکیڈمی کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما. اے رحمان، اے رحیم، ہم گناہ گار بندے ہیں. اللہ اگر تو نے اس رمضان ہمیں نہ بخشا، تیری عزت و جلال کی قسم ہم تباہ اور برباد ہو جائیں گے. اللہ تیری بارگاہ میں ہم یا اللہ تیرے محبوب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اس رمضان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے تمام مسائل کو حل فرما. ہم جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر بن مانگے عطا فرما. جب دم واپسی ہو یا اللہ، لپر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.